الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر صدق اللہ العظیم۔ دین اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ دنوں کو اور کچھ مہینوں کو کچھ خصوصی احکام عطا فرمائے ہیں۔ انہی میں سے ایک مہینہ ہے ذی الحجہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بھی کچھ خصوصیتیں اور کچھ فضیلتیں رکھی ہیں اور کچھ خصوصی احکام رکھے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے پہلا حکم جو مسلمانوں کے اوپر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال وغیرہ نہ کٹوائیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ شخص بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوائیں۔ دوسرا حکم جو مسلمانوں پر آتا ہے ذی الحجہ کے مہینے میں وہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذی الحجہ کے روزوں کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک اگر کوئی شخص ان دنوں میں روزہ رکھے تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو شخص عشرہ ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ رکھے تو ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور جو شخص عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں قیام کرے، عبادت کرے، تو اس کا اجر و ثواب لیلۃ القدر کے راتوں میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اور اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص عمل اور رکھا ہے جس کو یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے اس روزے کو۔ اور تیسرا حکم جو مسلمانوں کے اوپر اس مہینے کے اندر آتا ہے وہ آتا ہے تکبیر تشریق، یعنی تکبیر تشریق کا پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، جو تمام مسلمان مرد عورتوں کے اوپر واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ مردوں کے لیے ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے، اور عورتوں کے اوپر تکبیر تشریق کا پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے، لیکن آہستہ آواز سے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی صبح فجر سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک۔ اور 2 خاص عمل اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر رکھے ہیں جو بہت زیادہ بڑے اجر و ثواب کے حامل ہیں۔ ان میں ایک ہے حج۔ حج کے تعلق سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور حج کے درمیان کسی طرح کا کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی منکرات، کوئی فحش کلامی نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو بالکل گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتے ہیں، اور وہ شخص ایسے لوٹ جاتا ہے کہ جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے حج مبرور کیا، یعنی ایسا حج کیا جس کے اندر کسی طرح کی کوئی کوتاہی، کمی، غلطی
یا منکرات کا ارتکاب نہیں کیا تو ایسے شخص کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ اور دوسرا عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنوں کے اندر رکھا ہے وہ ہے قربانی کا عمل، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بہترین عمل جو ہے وہ قربانی کا کرنا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ جانور مقبول ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اس شخص کے لیے وعید بھی بیان کی گئی ہے جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص صاحب استطاعت ہو، جس کے اوپر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری گاہوں میں نماز پڑھنے نہ آئے۔ اس لیے جس صاحب کے اوپر قربانی واجب ہو، استطاعت رکھتا ہو، تو اس شخص کو چاہیے وہ قربانی ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔